حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی عدالت لگی ہوئی تھی۔ اچانک کچھ لوگ ایک شخص کو پکڑ کر لائے اور بولے، اس نے ہمارے باپ کو قتل کر دیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا، کیا یہ سچ ہے؟ وہ شخص بولا، ہاں میں نے ان کے باپ کو قتل کیا ہے، لیکن میں نے یہ جان بوجھ کر نہیں کیا۔ میں ایک مسافر ہوں، راستے میں میرا اونٹ بھوک سے تڑپ رہا تھا۔ ہمیں ایک چراگاہ نظر آئی اور میرا اونٹ وہاں گھاس کھانے کے لیے چلا گیا۔ تبھی ان کا بوڑھا باپ آیا اور اس نے پتھر اٹھا کر میرے اونٹ کو مارا، جس سے اس کی آنکھ نکل گئی۔ غصے میں میں نے وہی پتھر اٹھایا اور ان کے باپ کو دے مارا، لیکن غلطی سے وہ پتھر ایسی جگہ پر لگا کہ ان کے باپ کی موقع پر ہی موت ہو گئی۔ میرا ارادہ قتل کا نہیں تھا، لیکن میرا یہ جرم ہے اور میں اسے قبول کرتا ہوں۔ آپ جو بھی سزا دیں گے میں اسے ماننے کے لیے تیار ہوں۔ اس نے آگے کہا، لیکن مجھے 3 دن کی مہلت چاہیے۔ میرے دوست نے مجھے ایک امانت سونپی تھی جسے صرف میں جانتا ہوں۔ اگر مجھے سزا دے دی گئی تو وہ امانت کھو جائے گی۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ 3 دن میں واپس آ جاؤں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، اگر کوئی تمہاری ضمانت دے تو ہم تمہیں مہلت دے سکتے ہیں، لیکن وہ شخص اجنبی تھا۔ پورے مدینے میں اس کا کوئی جان پہچان والا نہیں تھا۔ دربار میں سناٹا چھا گیا۔ تبھی حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوئے اور بولے کہ میں اس کی ضمانت دیتا ہوں۔ ضمانت دے کر وہ شخص چلا گیا۔ 3 دن بیت گئے، عدالت پھر سے لگی، لیکن وہ واپس نہیں آیا۔ لوگ کہنے لگے، ابو ذر تم نے ایک اجنبی کی ضمانت دے کر بہت بڑی غلطی کر دی ہے، وہ کبھی لوٹ کر نہیں آئے گا۔ بھلا ایک بار بچنے کے بعد کوئی موت کے منہ میں دوبارہ کیوں آئے گا؟ اب تمہیں یہ سزا بھگتنی پڑے گی۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، اگر وہ نہیں آیا تو میں اپنی جان دینے کے لیے تیار ہوں۔ میں نے وعدہ کیا ہے اور میں اسے نبھاؤں گا۔ تبھی سامنے دور سے دھول اڑتی ہوئی دکھائی دی۔ ہر انسان کی نظر اس پر تھی۔ دھیرے دھیرے وہ شخص پاس آتا گیا۔ لوگ حیران ہو گئے۔ اس نے عدالت میں آ کر کہا، معذرت چاہتا ہوں، مجھے آنے میں تھوڑی دیر ہو گئی۔ میں اپنی بات پوری کرنے کے لیے گیا تھا۔ اب جو آپ کا حکم ہے وہ پورا کیجیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ابو ذر سے پوچھا، تم نے ایک اجنبی کی ضمانت کیوں دی جبکہ تم اسے جانتے بھی نہیں تھے؟ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینے میں ایک اجنبی نے مدد مانگی اور کوئی آگے نہیں آیا۔ میں یہ کیسے سہن کرتا کہ میرے نبی کے مدینے میں کوئی پناہ نہ پائے، اس لیے میں نے ضمانت دے دی، چاہے میری جان ہی کیوں نہ چلی جاتی۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس شخص سے پوچھا، تم لوٹ کر کیوں آئے جبکہ تمہیں پتا تھا کہ تمہیں موت ملے گی؟ وہ شخص بولا، اگر میں واپس نہ آتا تو لوگ ہمیشہ کے لیے اجنبیوں پر بھروسہ کرنا چھوڑ دیتے، اور میرے اوپر ایک ایسے شخص نے بھروسہ کیا تھا جو مجھے جانتا بھی نہ تھا۔ اس لیے میں نے سوچا میرے لیے مر جانا بہتر ہے، لیکن کسی کے بھروسے کو توڑنا نہیں۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فیصلے کے مطابق اس آدمی کو سزائے موت کے لیے تیار کرتے ہیں کہ تبھی اس مقتول کے لڑکے کھڑے ہو جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے باپ کے قاتل کو معاف کرتے ہیں، ہم اپنی وجہ سے تاریخ پر کالک نہیں لگنے دیں گے۔ یہ سن کر پوری عدالت گونج اٹھتی ہے اور انسانیت، ایمانداری اور بھروسے کی یہ مثال تاریخ میں درج ہو جاتی ہے۔ دوستوں، اس واقعے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کبھی بھی کسی سے وعدہ خلافی نہیں کرنا چاہیے، جو کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ کبھی بھی کسی سے وعدہ خلافی نہ کرو۔